جب وہ چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ تو سلیمان نے یہ سنا تو اس کی بات سے خوش ہو کر وہ مسکرایا۔ یہ جو چیونٹیوں کا اس طرح بات کرنا ہے، اپنے لوگوں کو حکم دینا ہے، ہدایت کرنا ہے، یہ تو ہمارے مشاہدے کی چیز ہے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ داؤد و سلیمان کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ قرآن مجید یہ بیان کر رہا ہے کہ ایک طرف اس دنیا میں فرائض اور نمائندہ ہیں جنہوں نے اقتدار حاصل ہونے کے بعد سرکشی اختیار کر لی، دوسری جانب اللہ کے وہ بندے بھی تھے جن کو بے مثال اقتدار حاصل ہوا، لیکن وہ اپنے مالک کے شکر گزار رہے، انہوں نے کبھی سرتابی نہیں کی، کبھی اپنے اقتدار کو استحقاق نہیں سمجھا، اللہ کا فضل اور اللہ کی عنایت سمجھا۔ چنانچہ آخری جملہ جس پر پچھلا درس ختم ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یعنی سلیمان جب داؤد کا وارث ہوا اور اس نے اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا تو یہی کہا کہ بے شک یہ خدا کا کھلا ہوا فضل ہے۔ اسی ذیل میں اب یہ سرگزشت آگے بڑھتی ہے۔ چنانچہ فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، یعنی یہ شان تھی، یہ اقتدار تھا، یہ حشمت تھی۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ جنوں اور انسانوں اور پرندوں میں سے سلیمان کے سارے لشکر اس کے ملاحظے کے لیے جمع کیے گئے، حتیٰ کہ ان کی درجہ بندی کی جائے۔ اس مقصد کے لیے جیسے پریڈ ہوتی ہے، سلیمان علیہ السلام کے لشکر جمع کیے گئے، اور وہ لشکر ذرا اندازہ فرمائیے، وہ جنوں کے بھی تھے، انسانوں کے بھی تھے اور پرندوں کے بھی تھے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، جن، انسان، پرندے، ظاہر ہے کہ اس طرح کی حکومت نہ اس سے پہلے کسی کو ملی نہ اس کے بعد کوئی تصور کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے اہتمام میں اور اپنے تحت حکومت قائم کی ہے تو اس شان سے قائم کی ہے۔ میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ جس وقت اللہ کے کسی پیغمبر کو دنیا میں حکومت ملتی ہے تو یہ در حقیقت حکومت الہیہ ہوتی ہے، یعنی اس میں معاملات براہ راست آسمان سے طے کیے جاتے ہیں۔ یہی حکومت ہے جس کا قانون اور قاعدہ سورہ نساء میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ لوگوں، اس وقت اللہ پروردگار عالم حکومت کر رہے ہیں، ان کا رسول زمین پر ہے، اس وجہ سے دونوں کے حکم کی اطاعت کرو، اور اللہ کے رسول نے جن لوگوں کو مختلف علاقوں میں اپنا عامل مقرر کیا ہے، اولو الامر مقرر کیا ہے، ان کی بھی اطاعت کرو۔ البتہ کسی معاملے میں اگر ان کے ساتھ نزاع ہو جائے تو معاملہ اللہ اور رسول کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یہ حکومت الہیہ ہے۔ اسی طرح کی حکومت جیسے کہ رسالت مآب کے زیر قیادت قائم ہوئی، جس کو منہاج نبوت کی حکومت کہا جاتا ہے، اسی طرح کی حکومت سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان کی بھی تھی، یعنی وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اسی حیثیت سے یہ بادشاہی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی، اور اس بادشاہی میں
اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ فضل شامل فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ ان کی رہنمائی کی، ان کو صحیح فہم عطا فرمایا، ان کو فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائی، بلکہ دنیا کی قوتوں کو بھی ان کے تابع فرمان کر دیا۔ تو جنود میں یا لشکروں میں جن بھی شامل کر دیے، انسان تو تھے ہی، پرندے بھی شامل کر دیے۔ تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک دن یہ سب جمع کیے گئے، یعنی ان کی ایک پیریڈ منعقد ہوئی، معائنہ کرنا پیش نظر ہوا، یہ سب اپنی درجہ بندی کے مطابق گزریں گے۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا کہ جنوں اور انسانوں اور پرندوں میں سے سلیمان کے سارے لشکر اس کے ملاحظے کے لیے جمع کیے گئے۔ میں نے لکھا ہے اس جملے میں ایک مضاف عربیت کے قاعدے سے محذوف ہے، ہم نے ترجمے میں اس کو کھول دیا ہے۔ یہ کیوں جمع کیے گئے؟ اس لیے کہ ان کی درجہ بندی کی جا رہی تھی، یعنی یہ بتایا جا رہا تھا کہ کس کی کیا حیثیت ہے۔ جیسے ہمارے ہاں قدیم زمانے میں یہ 5000 ہے، یہ 10,000 ہے، موجودہ زمانے میں بھی یہ بٹالین ہے، یہ گیریزن ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو اس طرح درجہ بندی ہوتی ہے افواج کی، یہی درجہ بندی کی جا رہی تھی۔ اور وہ درجہ بندی کے موقع پر مارچ کر رہے تھے، یہاں تک کہ مارچ کرتے ہوئے حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ مارچ کرتے ہوئے جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے، یعنی ایک کھلے میدان میں یہ لشکر مارچ کر رہے تھے، سیدنا سلیمان ان کا ملاحظہ کر رہے تھے۔ تو آگے واد النمل، چیونٹیوں کی ایک وادی تھی، وہاں چیونٹیاں بہت زیادہ تھیں، اسی کی مناسبت سے غالباً اس کو واد النمل کہا جاتا ہوگا، یا قرآن نے اس مناسبت سے اس کو تعبیر کیا ہے۔ میں نے لکھا ہے یعنی جس میں چیونٹیاں بہت زیادہ تھیں، ہو سکتا ہے کہ چیونٹیوں کی اسی کثرت کے باعث اسے واد النمل کہا جاتا ہو۔ اس وادی کا یہ قصہ بنی اسرائیل کی روایتوں میں بھی پایا جاتا ہے، یعنی پرندوں کا معاملہ بھی ان کے ہاں روایتوں میں زیر بحث ہے، اور یہ چیونٹیوں کی وادی بھی مذکور ہے ان کے ہاں۔ یہاں تک کہ مارچ کرتے ہوئے جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے، تو اب ظاہر ہے کہ ایک بڑا لشکر گزرے گا، اس میں جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، پرندے بھی ہیں۔ اس میں اندیشہ ہے کہ چیونٹیاں تو سب کی سب کچھ لی جائیں گی۔ تو جیسے ہی وہ اس وادی کے قریب پہنچے تو قالت نملتن، ایک چیونٹی نے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ یعنی جو باہر چیونٹیاں پھر رہی تھیں ان کو حکم دیا گیا، ہدایت کی گئی کہ وہ اپنے بلوں میں گھس جائیں۔ اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اور کیوں گھس جاؤ؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ یہ جو چیونٹیوں کا اس طرح بات کرنا ہے، اپنے لوگوں کو حکم دینا ہے، ہدایت کرنا ہے، یہ تو ہمارے مشاہدے کی چیز ہے۔ یعنی چیونٹیاں جب اس طرح دل کے دل بن کے نکلتی ہیں تو وہ بالکل منظم ہوتی ہیں، ان میں اسی طرح احکام دیے جاتے ہیں، اسی طرح پیروی کی جاتی ہے۔ اس کا اگر مشاہدہ کریں تو حیرت انگیز چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اسی کو قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ الا قوم امثالکم، وہ تمہاری ہی طرح جماعتیں، نظم کے ساتھ کام کرنے والی جماعتیں ہیں۔ شہد کی مکھی اور چیونٹیوں پر بہت کچھ کام ہوا ہے، چنانچہ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے بعض چیونٹیاں آواز بھی نکالتی ہیں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ اشارات ہیں جس کے ذریعے سے وہ دوسروں کے ساتھ بات کرتی ہیں، لیکن بعض چیونٹیوں کا مشاہدہ کیا گیا کہ وہ آواز بھی نکالتی ہیں۔
آیت سے متبادر ہوتا ہے کہ یہ غالباً اسی قسم کی چیونٹیاں تھیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں چیونٹیوں کے متعلق سائنس نے جو حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں اس سے قطع نظر ایک عام آدمی بھی اگر ان کے کسی بڑے دل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرتے دیکھے تو ان کے عسکری نظام اور فوجی ڈسپلن کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ صاف نظر آتا ہے کہ پوری فوج ایک قائد کی قیادت میں مارچ کر رہی ہے، یعنی ایک طرف سلیمان کے لشکر مارچ کر رہے تھے اور دوسری طرف چیونٹیاں بھی اپنے طریقے پر اپنا مارچ کر رہی تھیں۔ دل کے دونوں جانب یعنی جب بہت بڑی تعداد میں ایک لشکر کی طرح چیونٹیاں چل رہی ہوتی ہیں تو گویا ان کا دل چل رہا ہوتا ہے۔ دل کے دونوں جانب تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ان کے رضاکاروں اور اسکاؤٹوں کی لائن ہوتی ہے جو اپنے معین حدود کے اندر برابر تگ و دو میں مصروف رہتے ہیں۔ کبھی آپ مشاہدہ کریں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت ہی ڈسپلن کے ساتھ ہر چیز کا ربط ضبط قائم رکھا جا رہا ہے اور صاف نظر آتا ہے کہ وہ نگرانی کی ڈیوٹی پر مامور ہیں۔ یوں ہی ان کو کسی خطرے کا احساس ہوتا ہے وہ اپنے حدود کے اندر اس سے دل کو آگاہ کرتے ہیں اور دل اپنے آپ کو اس سے بچانے کی تدبیر اختیار کرتا ہے۔ وہ منظر ان کا خاص طور پر دیدنی ہوتا ہے جب ان کا کوئی قبیلہ مستقل طور پر ایک مقام سے دوسرے مقام کے لیے اپنے تمام غذائی ذخائر اور اپنے تمام اولاد و احفاد کے ساتھ ہجرت کرتا ہے۔ یعنی جو غیر معمولی دیکھنے کا منظر ہے وہ اس وقت پیش آتا ہے جب یہ چیونٹیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر رہی ہوتی ہیں۔ اس میں وہ اپنا غذائی ذخیرہ بھی منتقل کرتی ہیں اور اپنے اولاد احفاد بھی، یہاں تک کہ وہ بچے جو ابھی نشو و نما کے ابتدائی مراحل ہوتے ہیں ان کو بھی اٹھا کر لے جاتی ہیں۔ میں نے بعض مرتبہ ان کی اس مہاجرت کا غور سے مشاہدہ کیا ہے۔ اگر میں ان مشاہدات کو قلم بند کروں تو ایک طویل داستان بن جائے۔ چیونٹیوں کے یہ کارنامے تو ہما شما کو بھی نظر آتے ہیں، لیکن سائنسدانوں نے ان کے جن عجائب کا انکشاف کیا ہے ان کے بعد تو اس امر میں کسی شبے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ گئی کہ وہ بھی جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے ہماری ہی طرح امتیں ہیں۔ ان کی بعض قسمیں ہماری ہی طرح بعض جانوروں کو پالتی ہیں اور ان کو اپنے اغراض و ضروریات کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ یہ اپنے لیے کھیت بناتی اور ان میں باقاعدہ بیج بوتی ہیں اور جب فصل تیار ہوتی ہے تو درو کے بعد اس کو تہہ خانوں میں محفوظ کر دیتی ہیں۔ ان کی باقاعدہ فوج بھی ہوتی ہے جو مخصوص افسروں کی کمان میں دشمن پر حملہ آور ہوتی ہے۔ ان کے ہاں تربیت اور ٹریننگ کا باقاعدہ نظام ہے۔ غرض وہ ساری خصوصیات ان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں جو انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، بس صرف شکل و صورت اور درجہ و مرتبہ کا فرق ہے۔ تو چیونٹیوں کے معاملے میں یہ سائنسی مشاہدات ہے، یہ ہمارے بھی مشاہدات ہیں، اور اگر غور کے ساتھ چیزوں کو دیکھنے کی عادت ہو تو یہ حقیقت ہے کہ محض چیونٹیوں کا اور شہد کی مکھیوں کا مشاہدہ ہی آدمی کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ اس پروردگار کی قدرتوں اور نعمتوں کے سامنے سر جھکا دے۔ تو یہ واقعہ یہاں اس پس منظر میں بیان ہوا ہے، یعنی جیسے ہی سلیمان کے لشکر اس وادی میں پہنچے تو چیونٹی نے اپنے ہاں یہ پیغام جاری کیا۔ اس نے کہا چیونٹیوں ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ۔ یعنی اس طرح کی صورتحال کے مشاہدات پر اب کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ جب چیونٹیوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بڑا قافلہ یک بیک راستہ تبدیل کر کے ان کے بلوں کی طرف آ گیا ہے تو وہ کس طرح یک بیک بلوں میں گھس جاتی ہیں۔
تو ظاہر ہے کہ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک ان کے مابین اس طرح کی پیغام رسانی نہ ہوتی ہو۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اس وقت بھی یہی ہوا۔ جب وہ چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ حکایت قول ہے، ضروری نہیں کہ انہوں نے سلیمان کا یا ان کے لشکروں کا نام لیا ہو۔ یعنی انہوں نے جب کسی لشکر کے بارے میں یا کسی اس طرح کے بڑھتے ہوئے ہجوم کے بارے میں یہ بات کی تو قرآن نے اس کی حکایت کرتے ہوئے اصل بات بیان کر دی۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان کو چونکہ ان کی زبان سمجھنے کی صلاحیت دے دی گئی تھی تو سلیمان نے یہ سنا تو اس کی بات سے خوش ہو کر وہ مسکرایا۔ یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ میرے لشکروں کی قوت کا اور ان کے مقام کا اور ان کے اس طرح آگے بڑھنے کا ان چونٹیوں میں بھی شعور ہے، تو وہ فوراً پکار اٹھے کہ یہ بڑی نعمت ہے جو میرے پروردگار نے مجھے دی ہے۔ جیسے پیچھے پرندوں کے بارے میں جب انہوں نے ذکر کیا کہ مجھے ان کی حکومت دی گئی ہے، ان کی زبان سکھائی گئی ہے، تو اس وقت بھی یہی کہا کہ یہ اس پروردگار کا فضل اور اس کی عنایت ہے، اس میں میرا کوئی استحقاق نہیں۔ تو یہاں پر بھی فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چونٹی کی بات سن کر سلیمان خوش ہو کر مسکرایا اور انہوں نے کہا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے قرآن نے یہ بات بیان کی ہے۔ یعنی پیچھے بیان کیا کہ دنیا کا اقتدار جو سلیمان و داؤد کے اقتدار کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، وہ ملنے کو تو اسکندر کو بھی ملا، دارا کو بھی ملا، وہ نمرود اور فرعون کو بھی ملا، لیکن اس نے سرکشی پیدا کی۔ اور جب اللہ کے بندوں کو یہ چیز ملی، یہ بتایا کہ اقتدار، دولت، حسن، علم سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اصلی چیز یہ ہے کہ ایک بندے کا رویہ اس کو پا کر کیا ہے۔ تو سلیمان نے جب یہ دیکھا کہ پرندے اس کے لشکر میں ہیں، جنات اس کے ماتحت مارچ کر رہے ہیں، انسانوں کی ایک بڑی سلطنت اس کے ماتحت کر دی گئی ہے، اور اس کے لشکر مارچ کرتے ہوئے ایک وادی میں آئے ہیں، تو چونٹیاں بھی اس کا احساس کر کے اپنے بلوں میں گھس رہی ہیں اور اعتراف کر رہی ہیں۔ تو وہ مسکرائے اور انہوں نے اللہ کی اس نعمت کا شکر کیا۔ انہوں نے کہا اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے فضل کا شکر گزار رہوں۔ یعنی جو الفاظ زبان سے نکلے وہی الفاظ تھے کہ اس وقت تو میں تیرا شکر کر رہا ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ میں توفیق شکر سے محروم ہو جاؤں۔ تو آخر تک مجھے یہ توفیق دے کہ میں ہمیشہ تیری عنایتوں کا شکر گزار رہوں، تیرے فضل کا شکر گزار رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمایا، اور ایسے اچھے کام کروں جو تجھے پسند ہو۔ یعنی ایک بندہ مومن شکر بھی کرتا ہے، نعمتوں کو اس پروردگار اور منعم حقیقی کا فضل بھی سمجھتا ہے، اور پھر دعا بھی کرتا ہے کہ اس کے نتیجے میں مجھے بھلائی کی توفیق حاصل رہے، میں اچھے کام کرتا رہوں، میں نیکی اور خیر کی راہ اختیار کروں۔ تو انہوں نے مسکرا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ دعا کی۔ یہ جو مسکرایا کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ضاحکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس پر میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں وَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، ان میں ضحک خوشی اور ابتہاج و سرور کے مفہوم میں ہے، اور عربی زبان میں یہ اس مفہوم میں آتا ہے۔ یعنی ہنسنا ضروری نہیں ہے اس کے لیے، بلکہ ایک طرح کی تعبیر ہے کہ خوشی کا اظہار کیا، ابتہاج کا اظہار کیا، اس کے لیے عربی زبان میں یہ تعبیر عام استعمال ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ
ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے فضل کا شکر گزار رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمایا ہے، اور ایسے اچھے کام کروں جو تجھے پسند ہوں، اور اپنی رحمت سے اے پروردگار تو مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے۔ یعنی اس موقع کے اوپر بھی اپنے کسی استحقاق کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اپنی طرف سے نیکی اور خیر سمجھ کر رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے صالحین میں داخل کرے، نیک بندوں میں داخل کر لے۔ میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے ہاں یا قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق جس وقت ایمان لے آ کر ایک بندہ مومن اپنے آپ کو مومن یا مسلم قرار دیتا ہے، تو پھر نیکی، خیر اور اس کے رویوں پر مبنی آگے مدارج اور درجات بھی ہیں، لیکن وہ مدارج اور درجات کوئی باطنی درجات نہیں ہیں۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں ولایت کا منصب تخلیق کر کے اس میں سے غوث، قطب اور پھر نبی قسم کی چیزیں دریافت کی گئی ہیں، اس کی نوعیت یہ ہے کہ وہ صالحین ہوں گے، پیغمبر بھی ان میں شامل ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ یعنی نیکی اور خیر کی زندگی، پاکیزگی کی زندگی، وہ لوگ جو نیکی اور خیر اور پاکیزگی کی زندگی اختیار کریں وہ صالحین ہیں۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ انہی صالحین میں بعض لوگ اپنے آپ کو اللہ کے دین کی گواہی کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ظاہر ایک عمل ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، یہ دنیا میں کرنا ہے۔ جس طرح صالحین کی زندگی نیکی کی زندگی ہے، یعنی اعمال صالحہ کا آدمی سے ظہور ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی خصوصی کرامات حاصل ہو گئی ہیں، یا اس سے معجزے صادر ہو رہے ہیں، یا اس کو دنیا میں کوئی باطنی اقتدار دے دیا گیا ہے، یا اس کو کسی مشن پر معمور کر دیا گیا ہے۔ وہی صالحیت، وہی نیکی، وہی خیر جس کی قرآن دعوت دیتا ہے کہ ایمان قبول کرو اور نیکی اختیار کرو، تو پیغمبر بھی اسی کی دعا کرتے ہیں، وہ صالحین میں شامل ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد شہادت کا منصب ہے۔ اگر اس میں آدمی اپنی جان حق کے لیے دے دیتا ہے تو وہ بھی دنیا میں ایک کام ہے جو اس نے کیا ہے، یعنی خیر کو، نیکی کو اختیار کیا، پھر خیر اور نیکی کا علمبردار بن کے کھڑا ہوا، اس میں کوئی مشکل پیش آ گئی تو اپنی جان دے دی اللہ کے لیے، تو اس کے لیے شہداء کی تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ اور پھر صدیقین، یعنی جن کی پوری زندگی صداقت شعری کی زندگی بن جائے، ارادے میں سچائی، نیت میں سچائی، عمل میں سچائی۔ تو یہاں بھی گویا انسان کا علم اور عمل زیر بحث ہے، تو اس کے لیے قرآن مجید نے صدیقین کی تعبیر اختیار کی ہے، جس کا سب سے بڑا نمونہ ہمارے ہاں سیدنا صدیق کی ذات گرامی ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ یہ مناصب ہیں جو کسی بندہ مومن کو حاصل ہوتے ہیں۔ اس طرح کے مناصب جو لوگوں نے ایجاد کیے ہیں ان کا قرآن مجید میں کوئی ذکر نہیں ہے، وہ قرآن مجید کے پورے فلسفے کے بھی بالکل خلاف ہے اور اس کی دعوت کے بھی بالکل خلاف۔ تو یہ بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے دین میں، اللہ کی ہدایت میں، اللہ کے پیغمبروں کی ہدایت میں جو راہ ہے وہ یہ ہے جو بندوں کو اختیار کرنی ہے، یعنی وہ بندے کی حیثیت سے صالح ہو جائیں، بندے کی حیثیت سے حق کی شہادت دینے والے بن کر زندگی بسر کریں، بندے کی حیثیت سے سراپا سچائی اور سراپا صداقت بن جائے، اور ہر سچائی کی تائید کرنے والے ہوں، اس کے لیے گواہی دینے والے ہوں۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے پیغمبروں کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ کو اختیار کر لیتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں اور کہاں پہنچتے ہیں؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو یہی چاروں مناصب ہیں جو وہاں گن کے بتا دیے۔ ان میں سے ظاہر ہے کہ پیغمبر تو خدا کا انتخاب ہوتے ہیں، وہ اب زیر بحث نہیں، نبوت ختم ہو گئی، لیکن لوگ صدیق ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے۔ یہ مناصب ہیں جو دین کے مناصب ہیں،
یہ ولایت، یہ غوث، یہ قطب، یہ ابدال، یہ سراسر بدعت ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہاں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر نے جو آرزو کی ہے وہ کیا ہے؟ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اب پروردگار اپنی رحمت سے تو مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے، یعنی صالحین میں داخل کر لے۔ صالحین کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تو اس سے در حقیقت ان مناسب کو سمجھا جا سکتا ہے جو دین کی ہدایت پیدا کرتی ہے، وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ میں نے لکھا ہے خدا کی عظیم اور بے مثال نعمتوں پر، ظاہر ہے کہ اتنی عظیم اور اتنی بے مثال نعمتیں کہاں کسی کو مل سکتی ہیں جو سلیمان و داؤد کو ملی۔ خدا کی عظیم اور بے مثال نعمتوں پر شکر گزاری کا یہی رویہ ہے جس کو نمایاں کرنے کے لیے حضرت سلیمان کی زندگی کے یہ واقعات قریش مکہ کو سنائے جا رہے ہیں۔ یعنی انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس تو یہ ایک قبائلی سی زندگی کا اقتدار اور سیادت ہے، مال و دولت بھی ہے، لیکن کیا نسبت ہے اس کو سلیمان و داؤد کی بادشاہی سے؟ اور یہ دیکھو کہ تمہیں یہ نعمتیں ملی ہیں، تم اکڑ بیٹھے ہو، تم نے اس کو اپنا سرمایہ افتخار بنا لیا ہے، تم کوئی صحیح بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو، تمہارے دماغ میں کیا خناس بھرا گیا ہے، تمہارے درمیان سے اللہ نے اپنا پیغمبر اٹھا کر تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور تم کبھی اس کو ساحر کہتے ہو، کبھی اس کو مجنون کہتے ہو۔ خود سوچو کہ یہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کا کیا تقابل ہے سلیمان و داؤد کی بادشاہی سے، اور تمہارے ہاں اس کے نتیجے میں کیا رویہ پیدا ہوا اور سلیمان و داؤد کے ہاں کیا رویہ پیدا ہوا۔ تو اگر آپ سیاق اور سباق کو دیکھیں تو پیچھے فرعون کی سرکشی کی مثال سے یہ بات سنانا شروع کی تھی، اور مخاطبین کی لحاظ سے دیکھیے تو گویا قریش کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ کے بندے نعمتیں پا کر اللہ کا فضل سمجھتے ہوئے اس طرح شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو سیدنا سلیمان نے جب یہ دیکھا کہ یہ میرے لشکر ہیں، یہ میری قوت ہے، یہ اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ نے طاقت بخش دی ہے، اور پھر اس کے ساتھ چیونٹیوں کی میں باتیں سن کر سمجھ رہا ہوں، پرندے مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، جنات میرے لشکر میں سب بستہ ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ میرے پروردگار کی نعمت۔ اور اس پر کیا خوبصورت الفاظ میں انہوں نے اپنے پروردگار سے بات کی ہے، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے فضل کا شکر گزار رہوں، یعنی ایسا کبھی نہ ہو کہ میرے اندر گریز، فرار، سرکشی، بے نیازی اور بے پرواہی پیدا ہو جائے، میں ہمیشہ تیرے فضل کا شکر گزار رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمایا، اور ایسے اچھے کام کروں جو تجھے پسند ہو۔ یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ عمل صالح، نیک عمل کی صورت میں، اور اپنی رحمت سے پروردگار تو مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ مجھے اب مامور من اللہ ولی بنا دے، مجھے غوث اور قطب ابدال بنا دے، میری طرف سے کائنات کا نظم چلانے کے واقعات روایت ہو رہے ہوں، مجھے صالحین میں شامل کر لے، نیک بندوں میں داخل کر لے۔ آخری درجے میں پیغمبری کے منصب پر فائز خدا کا ایک بندہ اس طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے، یہ بتانے کے لیے قرآن نے یہ واقعہ سنایا ہے۔ تو اس طریقے سے گویا پوری طرح واضح کر دیا ہے کہ خدا کے بندے کون ہوتے ہیں، خدا کی ہدایت کیا ہے، جو اس ہدایت سے بہرہ یاب ہوتے ہیں ان کے رویے کیا ہوتے ہیں، ان کے لیے مناسب کیا ہیں، وہ اپنے آپ کو کس طرح بندگی کے مقام پر سمجھ کر انسانوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور اپنے رب کے سامنے کس طرح سرنگو رہتے ہیں۔ یہ تصویر ہے گویا بندگی کی تصویر، ایک بندہ مومن کی تصویر۔ اسی وجہ سے جس وقت ہم ایمان کا اظہار کرتے ہیں تو اس پہلو کو بھی بیان کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو بندگی کیا ہے؟ وہ یہ چیز ہے۔ بندگی سے
کیا کردار پیدا ہوتا ہے وہ یہ کردار ہے، اور بندگی انسان کو کہاں کھڑا کرتی ہے اور کہاں پہنچاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔